قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے شہر سے نکلے تھے؟ ان کی تعداد ہزاروں تھی، لیکن وہ موت سے خائف تھے، بس اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر مہربانی فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ محمد بن اسحاق وہب بن منبع کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت یوشع علیہ السلام کے بعد کالب بن یکنہ بھی دائے اجل کو لبیک کہہ چکے، تو ان کے بعد بنی اسرائیل میں جو قابل ذکر شخصیت رہ گئی تھی وہ حزقیل کی تھی۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، وہ حزقیل ہی تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، جس کے نتیجہ میں جیسا کہ مندرجہ بالا قرآنی آیت کے حوالے سے ابھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہزاروں آدمی جو موت کے خوف سے اپنے شہر سے نکل بھاگے تھے کیونکہ وہاں وبا پھیل گئی تھی، لیکن اس کے باوجود قضائے الہی سے مر گئے تھے، زندہ ہو گئے تھے۔ ہوا یہ کہ جب اپنے شہر سے نکل کر یہ لوگ سعید پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سب کے سب یکلخت مار گئے تھے، اور زمین میں ان کا گوشت اور ہڈیوں سے جدا ہو کر خاک میں مل چکا تھا۔ تاہم لوگوں نے اس سے قبل ان لوگوں کو ایک جگہ دفن کر دیا تھا تاکہ درندے ان کا گوشت نہ کھا جائیں۔ پھر اسی جگہ ایک خطبرہ یعنی مقبرہ بھی بنا دیا گیا تھا۔ اس واقعے کو مدتیں گزر گئی تھیں، لیکن جب حزقیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان کا اس طرف سے گزر ہوا تو انہیں اس واقعے کا علم ہوا، جس پر وہ بہت حیران ہوئے۔ اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو ان سے دریافت کیا گیا، آیا وہ ان مردہ لوگوں کو دوبارہ زندہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اس کا جواب اس بات میں دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان ہزاروں مردہ اشخاص کو زندہ کر کے انہیں دکھا دیا، یعنی وہ سب کے سب لوگ فی الفور بلند آواز سے تکبیر پڑھتے ہوئے ان کے سامنے زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اسبات نے بھی اسدی، ابن مالک، ابن صالح، ابن عباس مرہ، ابن مسعود اور کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مندرجہ بالا قرآنی آیت شریف کا مفہوم بیان کرتے ہوئے اس واقعے کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ ایک گاؤں جس کا نام داوردان لیا جاتا تھا اور وہ واسط سے قبل آباد تھا، اس میں طاعون کی بیماری پھیل گئی تو بہت سے لوگ وہاں سے بھاگ کر ایک نزدیکی علاقے میں چلے گئے۔ تاہم وہ لوگ جو وہاں سے بھاگنا مناسب نہ سمجھ کر اور مشیت عزتی کو آمنا و صدقہ کہہ کر رکے رہے تھے، ان میں سے اکثر اس وبا کا شکار ہونے سے بچ گئے تھے۔ اور جب ان بھاگے ہوئے لوگوں میں سے کچھ لوگ دوسری جگہ پہنچے اور اپنے اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو وہاں اتفاقاً ایک بار پھر طاعون پھیل گیا، لیکن اب کہ اس گاؤں کے سب لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تو قدرت خداوندی نے یہ کرشمہ دکھایا کہ دوسری جگہ منتقل ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس کرشمے قدرت سے اللہ تعالیٰ کو یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ اس کے بندوں میں سے جس کی موت آنا ہوتی ہے ہر جگہ آ جاتی ہے، یعنی اس کا آنا ناگزیر ہوتا ہے، خواہ اس سے بچنے کے لیے وہ کہیں بھی بھاگ کر چلا جائے۔ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے باسط بیان کرتے ہیں کہ داوردان کے لوگ جب دوسری بار جہاں بھاگ کر گئے تھے وہ جگہ کابل کہلاتی تھی اور وہاں پہنچنے والوں کی تعداد ہزاروں پر مشتمل تھی۔ کچھ لوگوں نے ان کی تعداد 30,000 بتائی ہے۔ کابل ایک وسیع و عریض وادی تھی جس کے نشیبی علاقے میں ایک غیبی آواز آئی تھی کہ مر جاؤ، اور وہ سب مر گئے تھے۔ البتہ جب حزقیل علیہ السلام کو مدتوں بعد وہاں سے گزر ہوا اور وہ وہاں کے لوگوں سے جن میں یہ روایت ایک زمانے سے مشہور چلی آ رہی تھی یہ واقعہ سن کر بہت حیران ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان سے دریافت فرمایا تھا کہ آیا وہ اس کرشمے قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو ان کے اسبات کے جواب اور التجا یعنی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کی واحد قبر سے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرما کر حزقیل علیہ السلام کے سامنے کھڑا کر دیا تھا، جیسا کہ محمد بن اسحاق کی بیان کردہ روایت میں پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ سب کے سب یک زبان اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے یک زبان ہو کر سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت کہا تھا، حالانکہ اس وقت تک ان کا گوشت ان کی ہڈیاں تک سرما ہو کر خاک میں مل چکی تھیں، لیکن اب وہ زندہ ہو کر اپنی قوم میں
چلے گئے تھے، تاہم وہ وہاں برائے نام کپڑوں میں ملبوس تھے اور ان کے چہروں پہ اب تک مردنی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنی اپنی طبعی موت مار گئے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کی تعداد ایک جگہ صرف 4000، دوسری جگہ 8000 بتائی، لیکن جب ابی صالح نے ان کی تعداد 9000 بتائی تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی صحیح تسلیم کیا، لیکن انہوں نے آخر میں بتایا کہ اس کی صحیح تعداد 40000 تھی۔ سعید ابن عبد العزیز کی روایت کے مطابق وہ لوگ اہل زراعت میں سے تھے۔ ابن جری عطا کے حوالے سے کہتے ہیں کہ موت کا خوف یوں تو تقریباً ہر بشر فرد کو لاحق ہوتا ہے، لیکن یہ واقعہ قدرت خداوندی کی مثالوں میں سے ایک مثال بن گیا ہے جو آج تک جمہور کی قوی ترین روایت کا بنتا چلا آ رہا ہے۔ امام احمد اور صحابان صحیح یعنی بخاری اور مسلم نے زہری کے توسط اور عبدالحمید بن عبد الرحمن بن زید بن خطاب بن عبد الرحمن بن حارث اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب شام کی طرف جاتے ہوئے سرخ میں ٹھہرے تھے تو ان کی ملاقات کے لیے عساکر اسلام کے امیر ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے ساتھی و دیگر امرائے لشکر آئے تھے اور انہیں بتایا تھا کہ شام میں وبا پھوٹ پڑی ہے، یعنی کوئی سخت ترین مرض وبائی شکل اختیار کر گیا ہے، جس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہمسفر لوگوں سے، جن میں مہاجرین و انصار دونوں شامل تھے، آگے جانے کے بارے میں مشورہ طلب کرنے کے لیے مجلس سے مشاورت کا اعلان کیا تھا، لیکن اسی دوران عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کسی ضروری کام سے پیچھے رہ گئے تھے، وہ وہاں آگے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ کی زبان مبارک سے سنا تھا کہ زمین کے جس خطے میں تمہارا قیام ہوا، اگر وہاں وبا پھوٹ پڑے تو وہاں سے بھاگو مت، اور جس جگہ کے بارے میں تمہیں علم ہو جائے کہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں جاؤ مت۔ مذکورہ بالا روایات کے مطابق عبد الرحمن بن عوف کی زبان سے یہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر شام جانے کے بجائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرغ سے ہی مدینے واپس ہو گئے تھے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ ان سے حجاج اور یزید المفتی نے ابی زویب کے توسط اور زہری سالم اور عبداللہ بن عامر بن ربیہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے راستے میں تھے تو انہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی تھی۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں حزقیل علیہ السلام کے دور نبوت کے مدت کے بارے میں انہوں نے کسی سے ذکر نہیں سنا، البتہ یہ سنا ہے کہ ان کی وفات کے بعد جب ان کی قوم دوبارہ اصنام پرستی میں مشغول ہو گئی تھی تو ان میں سے ایک بت کا نام بعل رکھا اور اس کی پرستش کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو قوم ہی میں سے ان کی اصلاح کے لیے الیاس بن یاسین کو مابعوث فرمایا۔